حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آئے. دو آدمی اس موقع پہ الگ الگ ہیں. ایک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے اور ایک ابو طلحہ ہے. یہ ابو طلحہ جو ہیں انہوں نے بھی بڑا کام کیا، لیکن یہ اصل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی رشتہ داری. اور طلحہ رضی اللہ عنہ یہ بالکل الگ شخصیت ہے. یہاں پہ بہت سے مورخین سے غلطی ہوئی ہے اور ابو طلحہ اور طلحہ کو ایک ہی فرد سمجھ لیا ہے، اس لیے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اسی لیے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ احد کا سارا دن طلحہ کا دن تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے صاحب احد کو بلاؤ، احد والے کو بلاؤ، یعنی طلحہ. اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ہر طرف سے تیر برسا رہے ہیں کافر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کافروں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ پتھر پھینک رہے ہیں اور وہ معاذ اللہ تھوک پھینک رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول آپ بیٹھ جائیں، ان کی کوئی چیز آپ کو لگ نہ جائے. اور جتنے تیر آئے طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ پہ روکتے رہے اور تیر پیوست ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ طلحہ نڈھال ہو گئے خون بہنے سے. اور وہ پھر ہم نے دیکھا طلحہ کو کہ 70 سے زیادہ تیر اس نے ایک ہاتھ پورے بازو پہ روک لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. شلا یدہ، اور طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جب بیعت کی تھی خلافت کی تو انہوں نے اپنا یہ ہاتھ رکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اور کہا میں بیعت کرتا ہوں آپ کی خلافت پہ. تو ایک خارجی ایسے ہی گمراہ لڑکا سا کھڑا تھا، اس نے کہا علی کی بیعت اس ہاتھ نے کی جو شل ہو گیا، جو ناکارہ ہے، اور علی کی خلافت بھی ناکارہ ہی رہے گی. اس نے یہ فال لی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا مت کہو ایسے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہاتھ شل ہوا ہے. اور پھر طلحہ رضی اللہ عنہ بیٹھے خود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اوپر چڑھاؤ میں دیکھوں میدان جنگ کی کیفیت کیا ہے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ طلحہ بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیں، اور آپ ان کے کندھوں پہ کھڑے ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر پہنچے تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے فرمایا اوجب طلحہ جنت واجب ہو گئی، جنت کے لیے ضروری ہو گیا کہ طلحہ اس میں جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو دیکھا اور آپ نے فرمایا ابو بکر کسی زندہ شہید کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھو طلحہ کو اس نے کیا کیا ہے. اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے جسم پہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم نے جب تیر اور تلوار کے نشانات اور زخم اس کے دیکھے تاکہ اس کا کچھ کریں ہم لوگ، تو 39 سے زیادہ زخم تو ان کے جسم پہ آئے اور ہاتھ شل ہو گئے. اور اس میں پھر ایک کافر پہنچ گیا اور قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتا. اس نے تلوار ماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے اس کے تلوار کے رکھ کے پکڑ لیا اسے. تلوار لگی اور ان کی 3 انگلیاں کٹ گئیں. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا حسن خوب ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلحہ اگر تو بسم اللہ کہہ دیتا نا کہ بسم اللہ، تو اس میں اتنی برکت تھی کہ اللہ کے فرشتے تجھے اٹھا کر لے جاتے آسمانوں پہ اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ آسمان میں جانا کیا ہوا کرتا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ جنت واجب ہو، طلحہ جنت واجب ہو، طلحہ تمہارے لیے جنت ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بھی گیا، انگلیاں بھی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جسم پر زخم لگے، ان سب کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مدینہ منورہ. اور اس جنگ میں احد میں بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شہادتیں بھی ہو گئیں. خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ جو گراں شہادت گزری ہے وہ اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی تھی. اور آپ نے کہا میرے چچا آپ جیسے 70 حمزہ اور ہوتے جو حسب نسب میں دودھ پلائی میں میرے برابر کے ہوتے، کیونکہ حضرت حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا، سویبہ. یہ صوبیہ کوئی نام نہیں ہے، یہ نام ہے سویبہ، سا سے. تو دونوں نے دودھ پیا. تو آپ نے فرمایا حمزہ آپ جیسے 70 آدمی میرے برابر کے ہوتے جیسے آپ میرے چچا ہیں، اور میں سب کو مار دیتا اپنے ہاتھ سے تو انتقام کی وہ آگ نہ بجھتی جو آپ کی لاش کو دیکھ کے مجھ پہ تاری.
لیکن پہنچے اور مدینہ، اور اس پہ اللہ نے آیت بھی نازل کی. اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ دن ہم پھیر پھیر کے لوگوں میں لایا کرتے ہیں. اور پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ سب لوگ شام کو مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آوازیں نہ آ رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرے عورتیں رو رہی تھیں ان شہداء کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جب پہنچے ہیں تو آپ نے فرمایا اماں حمزہ فلا بوا کیا، سب روتے ہیں اور میرے حمزہ کو رونے والا کوئی بھی نہیں. یہ فرمایا اور یہ فکرہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں آگ کی طرح پھیل گیا. آپ نے فرمایا اماں حمزہ فلا بوا کیا، اور میرے حمزہ کو کوئی یاد نہیں کرتا. عورتیں حاضر ہوئیں اور ان کا اللہ کے رسول ہم حمزہ کا ماتم کریں. آپ نے فرمایا نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہے، میرے حمزہ کا کوئی بھی نہیں جسے یاد کرے. اسی لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جایا کرتی تھی 3-4 میل کے فاصلے پہ. طبقات ابن سعد وغیرہ میں آیا ہے کہ وہ جا کر اس قبر کی مٹی درست کرتی تھیں، قبر پہ مٹی ڈالتی تھیں. اور یہی ان حنفی فقہا کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ عورت اور مرد اگر قبرستان جائیں، قبروں کی زیارت کریں، جائز ہے، بشرطے کہ کسی خلاف شرع چیز کا ڈر نہ ہو کہ وہاں جا کر کوئی ماتم، نوحہ، بین وغیرہ ایسے کریں. یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے اور یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ تھا. جسمانی قربانی جتنی طلحہ رضی اللہ عنہ نے دی ہے عشرہ مبشرہ میں کوئی ان کے ہم پلہ نہیں ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بے جگری سے لڑا ہو اور دفاع کیا ہو جتنے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. یہ احد میں ان کا حصہ تھا.